बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का सूबा कब और कैसे बनेगा, गिलगित बल्तिस्तान की आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी, रेफरेंडम के हवाले से आज़ाद कश्मीर में बड़ी और अहम तरीन खबर क्या है, इन तमाम तर तफसीलात के हवाले से बात करेंगे आपसे इस वीडियो के अंदर। और जनाब, बैकग्राउंड इसका ये है कि आज़ाद कश्मीर की काबीना की अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बाकायदा तौर पर वहाँ पर हुकूमत साजी का जो अमल था वो अगस्त के अख्ताम पर मुकम्मल हो गया। 25 जुलाई के इंतखाबात जीतने के बाद तकरीबन इस सारे अमल के अंदर जो है वो एक माह से ज़्यादा का अरसा लगा, 35 दिन जो है वो लगे, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब, सदर का इंतखाब और आज़ाद कश्मीर की कैबिनेट जो है वो शामिल थी। बैकग्राउंड बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि अब इसके बाद अगला जो मरहला है वो वही है कि जिस जानिब इलेक्शन कैंपेन से पहले राजा फारूक हैदर ने कहा कि इमरान खान उल्टे भी लटक जाएं तो आज़ाद कश्मीर सूबा नहीं बन सकेगा, फिर मरीम नवाज़ ने कहा कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, आज़ाद कश्मीर सूबा नहीं बनेगा, और उसके बाद इमरान खान ने एक भरे जलसे में पूछा कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की बात किसने की है। फिर उन्होंने एक रेफरेंडम के हवाले से भी बात की जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से हट कर था, जिस पर काफ़ी लोगों ने बात की, कुछ ने एतराज़ किया और कुछ ने कहा कि ये तो कश्मीरियों को इमरान खान जो है वो बिल्कुल आज़ादी इज़हार राय दे रहे हैं। कुछ लोगों ने बड़ी तादाद में उसकी तारीफ़ भी की, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि यही रेफरेंडम जो है वो आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान के अंदर शामिल होने और सूबा बनने की जो बुनियाद है वो बन सकता है। क्योंकि बहरहाल बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर के लोग क्योंकि पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं और उनको उनके पास खुद मुख्तारी का ऑप्शन भी है, और मकबूजा कश्मीर के ऊपर ज़बरदस्ती भारत ने जो है वो कब्ज़ा कर रखा है। और जो लोग कश्मीरी पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाहते हैं, डेफिनेटली उस शमूलियत का मकसद यही है कि उनको तमाम वो आइनी और कानूनी हकूक़ हासिल हों जो पाकिस्तान के चारों सूबों के अवाम को हैं, इस्लामाबाद के अवाम को हैं, अब फाटा के अवाम को हासिल हो चुके हैं, अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हासिल होने जा रहे हैं। उसकी तफसीलात भी रखेंगे, और वही हकूक़ और इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आज़ाद कश्मीर के अवाम को तभी मिल सकेंगी जब आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होगा और पाकिस्तान का सूबा बनेगा। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, भारत का इसके ऊपर इक़दाम, वो सारे सवालात बहरहाल अपनी जगह मौजूद हैं कि उनकी आइनी कानूनी हैसियत कैसे मुतासिर होगी। इसी के ऊपर बातचीत हो रही है, होनी है। कुछ लोगों की अहम तरीन ज़िम्मेदारियाँ भी इमरान खान ने लगा दी हैं, और रेफरेंडम के हवाले से जो है वो भी कुछ जो बुनियादी एक ढांचा है वो भी उसका तरतीब दिया जाना है। इसलिए कैबिनेट का मैंने जिक्र किया और आपके सामने रखूंगा कि कैबिनेट में किसकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं और कौन लोग जो है वो इस हवाले से काम भी करेंगे। सरदार तनवीर फ़िज़िकल प्लानिंग हाउसिंग सियाहत, ख्वाजा फारूक लोकल गवर्नमेंट देही तरक्की, सरदार मीर अकबर ज़राअत अमूर हैवानात, चौधरी अली शान खुराक, चौधरी रशीद मनसूबाबंदी तरक्यात माहौलियात, अब्दुल माजिद खान ख़जाना, इमदाद बाहमी इनलैंड रेवेन्यू, सरदार मोहम्मद हुसैन बहबूद आबादी, चौधरी अरशद तवानाई आबी वसाइल, दीवान अली चुगताई तालीम स्कूल स्टेवटा, शाहिदा सगीर समाजी बहबूद तरक्की नुस्वा, अज़हर सादिक मवासलात तामीरात, ज़फ़र इकबाल मलिक हायर एजुकेशन, चौधरी इखलाक रेवेन्यू बहालियात, निसार अंसर अब्दाली सेहत आमा, फ़हीम अख्तर रब्बानी इतलात कानून पार्लिमानी अमूर, अकमल सरगाला जंगलात, और दो मशीर भी मकबूल अहमद सनत कामर्स मादनी वसाइल, और अकबर इब्राहिम जो हैं वो SDM। तो जनाब, मामला ये है कि इनमें से आपको याद होगा कि कुछ लोगों से इमरान खान ने मुलाकात भी की थी, और ख़बर ये आई थी कि उन्होंने जो है वो मुलाकात की है उनको वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं था। उनमें ख्वाजा फारूक शामिल थे जिनके पास लोकल गवर्नमेंट व देही तरक्की की वजारत आई, उनमें दीवान अली चुगताई तालीम स्कूल टेवटा, उनमें निसार अंसर अब्दाली सेहत आमा, उनमें जनाब फ़हीम अख्तर रब्बानी इतलात कानून पार्लिमानी अमूर, और डेफिनेटली बैरिस्टर सुल्तान से मुलाकात हुई, अब्दुल कयूम नियाज़ी से जो है वो उनके साथ मुलाकात उस तरह से जो है वो सामने नहीं आई। वो जो है वो एक उसको ये कहना चाहिए कि छुपे हुए एक उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। चौधरी अनवारुल हक जो कि स्पीकर हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। अब जो इतलात हैं वो ये हैं कि ये जो 6 लोग हैं, जिसमें सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाज़ी, चौधरी अनवारुल हक स्पीकर कौमी असम्बली, ख्वाजा फारूक जिनके पास जनाब वजारत है लोकल गवर्नमेंट की,
اور دیوان چغتائی جن کے پاس وزارت ہے جناب تعلیم کی، اور فہیم اختر ربانی جن کے پاس وزارت ہے اطلاعات، قانون اور پارلیمانی امور کی، ان سے عمران خان نے ملاقاتیں بھی کی تھی۔ یہ 6 کے 6 لوگ امتحان جو ہے وہ عمران خان کے انتہائی اہم جو ہے وہ آگے جو کرنے جا رہے ہیں آئینی اور قانونی لحاظ سے آزاد کشمیر کے حوالے سے، اس میں یہ اہم ترین کردار جو ہے وہ ادا کریں گے۔ یہی جو ہے وہ ریفرنڈم کے حوالے سے اس کا بنیادی ڈھانچہ بھی جو ہے وہ بنائیں گے۔ اس کے بعد آزاد کشمیر کی عوام ہی سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور اگر رہنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا، اور آزاد کشمیر کے صوبہ بنانے کی طرف ایک جو قدم ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ لیکن اس دوران گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں معاملے جڑے ہوئے ہیں۔ 1947 میں خیر گلگت بلتستان کو وہاں کے رہنے والے لوگوں نے جو ہے وہ آزاد کروایا تھا، اور اس کا ایک علیحدہ سے سٹیٹس بھی آیا تھا، اور گلگت بلتستان کے لوگ اب یہ بات کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے معاملے سے ہٹ کر جو ہے ان کا معاملہ دیکھا جائے، اور اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ لوگ اس بات کی خواہش بھی رکھتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے 5ویں صوبے کا سٹیٹس دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ 5واں صوبہ بنتا ہے تو پھر کیا آزاد کشمیر پاکستان کا 6واں صوبہ بنے گا، یا ان دونوں کو ملا کر پاکستان کا صوبہ بنایا جائے گا؟ لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ گلگت بلتستان کے حوالے ہی سے ہیں، کیونکہ اس کا جو مجوزہ قانون ہے صوبائی درجہ دینے کا وہ تیار ہو گیا ہے۔ وہاں پر اسمبلی تو ہے، وہاں صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی ہوئے، 2009 سے یہ معاملہ چلتا رہا، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن مجوزہ جو قانون اب سامنے آ رہا ہے اس میں باقاعدہ طور پر صوبہ دینے کا درجہ ہے، جس میں جی بی کی جو سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے جسے ایس سی سی کہا جاتا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور وہاں کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ضم کرنے کا بھی امکان ہے، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم یہ کہلائے گی، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو یہ مسودہ بھجوا دیا گیا ہے۔ فاروق نسیم جو ہیں وزیر قانون، ان کو جولائی کے پہلے ہفتے میں یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، انہوں نے اگست میں یہ مسودہ بھجوایا تھا، اب اس کے اوپر غور ہو رہا ہے۔ اور یہ جناب جو ہے ذرائع کے مطابق بل کا مسودہ آئین پاکستان، بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کی قراردادوں، بالخصوص کشمیر پر رائے شماری، تقابلی آئینی قوانین اور مقامی قانون سازی کو بغور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، اور ان آئینی ترمیم پر جی بی سے اور آزاد کشمیر کی حکومتیں ہیں، ان حکومتوں سمیت جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے جناب اس کے اوپر جو ہے وہ مشاورت کی گئی ہے، اور ذرائع نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ آئینی ترمیم سے یہ جو علاقے ہیں ان کے بین الاقوامی طرز عمل کے مطابق ہے، اور یہ کسی طرح بھی کشمیر کاز پر منفی اثر نہیں ڈالے گی، اور چیف کورٹ کے لیے ہائی کورٹ کا درجہ بھی تجویز کیا گیا ہے اس کے اندر، جبکہ اس کا اپیلیٹ فورم یعنی سپریم اپیلیٹ کورٹ جو ہے وہ سی ختم کیا جا سکتا ہے، یا آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ کی طرف دوبارہ قائم ہو سکتا ہے، اور آپشن ہے کہ وہ بھی پاکستانی سپریم کورٹ کے انڈر جناب آ جائیں گے۔ اگر ایس سی پی معاف کیجیے گا، اگر ایس اے سی تحلیل ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے دائرہ اختیار کو قانون میں مطلوبہ ترمیم کے تحت آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور جب الیکشن کمیشن ضم ہوگا تو وہاں کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ای سی بی کے رکن کے طور پر اپنے علاقے یعنی گلگت بلتستان کی نمائندگی کریں گے۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے، صوبہ بنانے کا یہ جو ماحول تھا کیسے بنا تھا گلگت بلتستان کے حوالے سے، 2009 میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا، اس سے پہلے طویل جدوجہد ہے گلگت بلتستان کے عوام کی۔ فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ شمالی علاقہ جات کے لوگ ہر لحاظ سے پاکستانی شہری ہیں، ان کے بنیادی حقوق کو آئینی تحفظ دیا جانا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو حکم دیا کہ اس حوالے سے ضروری نظامی اور آئینی اقدامات بروئے کار لائے جائیں۔ اس دوران مارشل لا نافذ ہو گیا ملک میں، پھر 2008 تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے گلگت بلتستان سیلف گورننس آرڈر کے نام سے ایک پیکج متعارف کرایا، جس میں شمالی علاقہ جات کو گلگت بلتستان کا نام ملا، 33 ارکان پر مشتمل قانون ساز اسمبلی بنی، وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا، وفاق کی جانب سے گورنر کا تقرر ہوا، وزیر امور کشمیر جو تھے قمر زمان کارا صوبے کے پہلے گورنر ہوئے، پھر پہلے انتخابات میں سید مہدی شاہ پیپلز پارٹی کے وہ وزیر اعلیٰ بنے، پھر معاملہ جناب اسی طرح آگے چلا تو دیگر صوبوں کی طرح آئینی حقوق کا مطالبہ کرتے رہے۔ پھر 2015 میں قانون ساز اسمبلی تھی جو گلگت بلتستان کی، انہوں نے ایک قرارداد پاس کی کہ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیا جائے، جس کے بعد اس وقت کے جو وزیر اعظم نواز شریف تھے انہوں نے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی، اور پھر جناب کمیٹی نے گلگت بلتستان کے سٹیک ہولڈر سے مشاورت اور تاریخی حقائق کے تفصیلی مطالعے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد 93 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کی، اور اس کمیٹی کے سربراہ مشیر خارجہ نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بننے سے ایک تو ان کی پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں ان کو نمائندگی مل جائے گی، اور پاکستان کے قومی اداروں، قومی مشاورتی کونسل، نیشنل فائنانس کمیشن، مشترکہ مفادات کونسل اور دیگر میں بھی گلگت بلتستان کو نمائندگی ملے گی، اور اس سے نمائندگی کی وجہ سے ان کو وسائل میں پورا حصہ ملے گا، جس سے وہاں ترقیاتی عمل تیز ہوگا۔ الیکشن کمیشن اور ان کی جو کورٹس ہیں اپنی وہ ساری جو ہیں وہ پاکستانی الیکشن کمیشن اور پاکستانی سپریم کورٹ کے انڈر جو ہیں وہ آ جائیں گی۔
گی. اور جب گلگت بلتستان کو صوبائی درجہ مل گیا تو پھر آزاد کشمیر کا بھی موجودہ سٹیٹس جو میری ذاتی رائے ہے، جو میرا تجزیہ ہے، اس میں برقرار نہیں رہ سکے گا. اور ڈیفینیٹلی اس کے حوالے سے بھی حکومت کو کام کرنا پڑے گا. جس حوالے سے حکومت ایک ریفرینڈم کے اوپر غور کر رہی ہے جس کی مخالفت بھی ہوگی ڈیفینیٹلی، اور اس کے حمایت میں بھی خاصے لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی تعداد میں کشمیریوں نے ووٹ دے کر انہیں اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نے کے بعد.